عثمان کی شادی روبینہ نے اپنی مرضی سے گھر کی جاہل لڑکی سے کر دی۔ عثمان جب رات کو گھر آتا تو دونوں ساس بہو ایک دوسرے کے بالوں کو کھینچ رہی ہوتیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتیں، اور جب وہ وجہ پوچھتا تو غلطی دونوں کی ہوتی۔ ایک دن روبینہ نے ڈنڈا لے کر بہو کا سر پھوڑ دیا اور بہو نے اسے چھت سے دھکا دیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جب عثمان آیا تو روبینہ بولی بیوی کو طلاق دو، اور بیوی کہنے لگی اماں کو گھر سے نکالو یا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ تو یہ سب منظر دیکھ کر عثمان کا دماغ چکرا گیا، اور اگلی صبح جب ساس بہو اٹھیں تو دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بازار میں پھرتے ہوئے عثمان خوار ہو چکا تھا، تھکاوٹ سے اس کا برا حشر تھا، مگر روبینہ تھی کہ بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ روبینہ اس کی ماں کا نام تھا، اور اس وقت وہ اپنے عید کے جوڑے کی خریداری کرنے کے لیے بازار میں آئی تھی، مگر پورا بازار پھرنے کے بعد بھی اسے اپنا جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ ایسی ہی تھی وہ میخ نکالنے والی اور ہر چیز کو اپنی مرضی سے کرنے والی تھی۔ عثمان نے کہا بھی کہ کل صبح وہ انہیں دوسری مارکیٹ میں لے جائے گا، مگر روبینہ نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ ارے نہیں بھائی، دوسری مارکیٹ نہیں، وہ صفدر صاحب کی بیگم ہے نا، وہ اسی مارکیٹ سے اتنا مہنگا اور خوبصورت جوڑا لے کر گئی ہیں، میں بھی ویسا ہی جوڑا لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن نامعلوم کیوں قسمت خراب ہے، پوری مارکیٹ میں ایک بھی اچھا جوڑا نہیں ہے۔ روبینہ نے نخوت سے کہا تو عثمان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اماں سارے جوڑے بہت اچھے ہیں اور بہترین ہیں، ان میں سے بہت سے آپ کو پسند بھی تو ہیں۔ ارے ہوں گے، چلے میں پسند کر دیتا ہوں۔ عثمان نے آگے بڑھ کر ایک ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا اٹھایا جو بڑا ہی نفیس تھا، مگر روبینہ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے لے کر کپڑا واپس دکاندار کی طرف اچھال دیا۔ ارے نہیں بھائی، رہنے دو تمہاری پسند، میں بھلا کیوں کسی کی پسند پہنوں گی؟ تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں زندگی میں جو بھی کرتی ہوں وہ بالکل اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ تمہارے ابا بھی کبھی میرے معاملے میں نہیں بولتے، اور پھر تم کیوں بول رہے ہو؟ تم تو ابھی کل کے لونڈے ہو، چلو یہاں سے، میں کل دوبارہ اسی مارکیٹ میں آؤں گی تو کوئی نہ کوئی اچھا جوڑا ڈھونڈ لوں گی، تم اپنی پسند اپنے پاس ہی رکھو۔ روبینہ نے عثمان کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے خاموشی سے واپس پلٹ آیا۔ اس کی بلا سے اماں نے جوڑا لیا تھا یا نہیں، مگر اتنا شکر تھا کہ وہ گھر واپس آنے پر راضی ہو گئی تھیں، مگر گھر آ کر بھی عثمان کی گلو خلاصی نہ ہوئی۔ سارے سودا سامان اور راشن کی لسٹ روبینہ نے اسے پکڑا دی، اور وہ بیچارہ اگلے 2 گھنٹے تک پھر سے بازار کی خاک چھانتا رہا۔ وہ فطرتاً نرم مزاج اور صلح جو قسم کا انسان تھا، اس کا مزاج اپنے باپ پر گیا تھا۔ روبینہ تیز ترار تھی، اس لیے اس نے ساری زندگی اپنے شوہر کو بھی دبا کر رکھا تھا، اور اب وہی حال عثمان کا تھا۔ اکلوتا خوبرو بیٹا جو اچھی نوکری پر فائز تھا، روبینہ کے لیے بڑے فخر کا باعث تھا، لیکن اس کے باوجود روبینہ کبھی اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ وہ کس پلیٹ میں کھانا کھائے گا سے لے کر کس رنگ کا لباس پہنے گا، ہر چیز میں روبینہ کی مرضی چلتی تھی۔ وہ دفتر میں ہوتا تو روبینہ کئی بار اسے فون کر کے پوچھتی رہتی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ عثمان کو اسے اپنی ہر خبر دینی ہوتی، اور اسے اس میں کوئی برائی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ روبینہ آخر اس کی ماں تھی۔ ہاں البتہ وہ کبھی کبھی تنگ ضرور ہو جایا کرتا تھا، مگر عثمان نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کس قدر مشکل ثابت ہونے والے ہیں۔ اس رات وہ آفس سے گھر واپس آیا تو محلے کی ایک رشتے کرانے والی خاتون روبینہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عثمان کا ماتھا ٹھنکا، اور بعد میں سے پتہ چلا کہ واقعی وہ صحیح سوچ رہا تھا۔ روبینہ نے رشتے کرانے والی کو بلایا تھا اور عثمان کے لیے لڑکی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ عثمان کو سخت غصہ آیا، وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس پسند کی شادی کے لیے اس نے اپنا ایک آئیڈیل سوچ رکھا تھا، ویسا ہی آئیڈیل جیسا اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی عائشہ تھی، نرم و نازک اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، مضبوط کردار کی لڑکی۔ عثمان کو وہ بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ دل ہی دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ جلدی اماں کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیجے گا، لیکن یہاں تو اماں اپنی پسند کی بہو لانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عثمان جانتا تھا کہ اگر روبینہ نے کوئی لڑکی پسند کر لی تو اسے اس کی پسند سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی اماں سے عائشہ کے متعلق بات کرے گا۔ روبینہ رات کو کمرے میں آئی تو عثمان نے دبے دبے لفظوں میں اسے عائشہ کے بارے میں بتایا۔
اسے لگا روبینہ آرام سے اس کی بات سنے گی، مگر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ کیا کہا؟ کون ہے یہ کلموہی عائشہ؟ کسی کے ساتھ نہیں کروں گی تمہاری شادی۔ عقل ہے نہیں اور چلے ہو لڑکی پسند کرنے۔ تمہیں پتا تو ہے میں اپنی پسند کی چیز گھر میں لاتی ہوں، اور اب تو بہو لانے کی بات ہے، وہ کسی اور کی پسند کی کیسے لا سکتی ہوں؟ لڑکی میں خود دیکھوں گی اور خود ہی پسند کروں گی، تم رہنے دو۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر روبینہ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ عثمان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا بحث کرنا فضول ہے، اس لیے دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ روبینہ کو کوئی اچھی لڑکی پسند آ جائے۔ اتوار کے روز اس کی چھٹی تھی۔ وہ کچھ دیر سے سو کر اٹھا، جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ اس کے اوپر مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے اور روبینہ بڑی پھرتی سے تیار ہو کر ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر پوچھا، اماں یہ سب کیا ہے؟ مٹھائی کس لیے منگوائی ہے؟ روبینہ نے اسے دیکھا اور بولی، تیری منگنی کے لیے مٹھائی منگوائی ہے، اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے تیار ہو کے آ جانا، ناشتہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیر ہو جائے گی، ہم لوگ لڑکی والوں کے گھر جا رہے ہیں۔ عثمان ہکا بکا منہ کھولے روبینہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس سے یہ بھی نہ پوچھا گیا کہ لڑکی پسند ہے یا نہیں، بلکہ وہ لڑکی کون ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ روبینہ نے اسے جھڑک دیا۔ وہ سڑتا ہوا روبینہ کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر چلا گیا۔ آگے تو پوری منگنی کی تیاریاں چل رہی تھیں، خوب سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ عثمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے ابھی تک یہی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ اسے اندر کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو بھی اندر سے نکال کے لا کر اس کے برابر بٹھا دیا گیا۔ عثمان نے تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر دیکھا، وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ عثمان کے دل کو اطمینان سا ہوا، مگر اس کی اصل خواہش ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عثمان کو اندازہ ہو گیا کہ اماں نے اس کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ بالکل اس کے معیار سے میچ نہیں کرتی۔ وہ بات بات پر منہ کھول کر زور زور سے کہکا لگانے لگتی۔ اس نے لمبے لمبے ناخن بڑھا رکھے تھے، مگر بدقسمتی سے ناخنوں کی کوئی صفائی نہیں کی ہوئی تھی۔ وہ بڑے بے باک انداز میں عثمان کو مخاطب کر کے باتیں کر رہی تھی۔ روبینہ کی وہ خوب تعریفیں کر رہی تھی، اسی لیے روبینہ تو اس کے وارے صدقے جاتی رہی۔ روبینہ نے عثمان کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑائی اور زبردستی لڑکی کے ہاتھ میں پہنا دی۔ عثمان کا دل سخت خراب ہو رہا تھا، وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے تیور دیکھ کر۔ وہ سب کے سب اچھے خاصے جاہل تھے، انہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تھی، نہ کھانے پینے کی۔ کھانے کی پلیٹ بھر کر وہ ہاتھوں سے کھانا کھا رہے تھے اور انگلیاں کناروں تک چاٹ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہاتھ سے کھانا تو بھائی سنت ہے۔ عثمان کا دل چاہا اس طرح جہالت سے کھانا تو سنت ہرگز نہیں ہے، مگر وہ خاموش بیٹھا رہا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے روبینہ سے کافی لڑائی کی کہ اسے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، مگر روبینہ تو غصے سے پاگل سی ہو گئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر عثمان مریم سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی اور اس کی شادی میں شرکت بھی نہیں کرے گی۔ عثمان مجبور ہو چکا تھا۔ آخر چند روز کی لڑائی کے بعد اس نے ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ روبینہ یہ بات جانتی تھی، ویسے بھی پہلے بھی ہمیشہ جیت اسی کی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس نے فوراً سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ روبینہ نے شادی کی تاریخ طے کر دی اور ایک روز مریم کو دلہن بنا کر انہوں نے عثمان کے کمرے میں بٹھا دیا۔ عثمان نے روبینہ کی پسند کو دل سے قبول کر لیا تھا، مگر اس کے اوسان خطا ہونے والے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اچانک پیچھے گھر میں ایک ہڑبنگ سی مچ گئی۔ روبینہ زور زور سے شور مچا رہی تھی کیونکہ لڑکی کے گھر والے لڑکی کو رخصت کرنے کے ساتھ سارے کے سارے انہی کے گھر آ گئے تھے۔ عثمان نے بے اختیار باہر نکل کر جھانکا، واقعی ایک پوری ٹیم بنا کر سارے لڑکی والے ان کے گھر میں موجود تھے۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ عثمان نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مریم کے والد آگے آئے اور بولے، ارے نہیں بھائی، بات کیسی؟ تم ہماری لڑکی لے آئے ہو تو ہم نے سوچا کہ تم سے بھی کچھ لے لیں، آج کی رات ہی تم سے کچھ لکھوا سکتے ہیں، ورنہ تو تم مکر جاؤ گے، بعد میں منہ ٹیڑھا کر کے ہنستے ہوئے۔ مریم کے والد نے بڑی عامیانہ سی بات کی۔ عثمان کی کانوں کی لوہیں سرخ ہو گئیں۔ سارے مہمان منہ دبا کر ہنسنے لگے، مگر عثمان نے خود پر کنٹرول کیا اور پوچھا، کیا لکھوانا چاہتے ہیں آپ؟
مریم کے والد نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چند کاغذات عثمان کی جانب بڑھائے اور بولے، بس ان کاغذات پر دستخط کر دو، یہ ہماری بچی کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یہ مکان اس کے نام کر دو ورنہ ہم ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو لے جائیں گے اور تم اسے طلاق بھیج دینا۔ عثمان ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر روبینہ کی جانب دیکھا، وہ خود منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی۔ اس کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ اپنے طور پر جو لڑکی پسند کر کے لا رہی ہے اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ روبینہ نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ ایک کرتی تو لڑکی والے اسے دو جواب دیتے۔ آخر کار معاملہ کافی بگڑ گیا۔ روبینہ اچھا خاصا لڑائی کرتی رہی اور باقی گھر کے افراد بھی۔ آخر کار عثمان تنگ آ گیا۔ اس نے ایک دم سب کو چپ ہونے کا کہا اور اپنے سسر کے ہاتھ سے کاغذات لے کر کہا، یہ دیجیے میں دستخط کر دیتا ہوں، یہ گھر آج سے مریم کے نام پر ہوگا، اب آپ لوگ خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں۔ روبینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے ایسے کیسے اس کے نام کر رہا ہے؟ روبینہ نے چیخنا چلانا چاہا مگر عثمان نے انہیں خاموش کروا دیا اور جلدی سے دستخط کر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ مریم کے گھر والے بہت خوش ہو گئے اور سب لوگ خاموشی سے واپس چلے گئے مگر جو بدمزگی پھیل گئی تھی اس نے سب کی طبیعت سخت مکدر کر دی تھی۔ خود عثمان کا دل سخت برا ہو گیا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کمرے میں اندر جا کر بیٹھ گیا جہاں مریم مزے سے بیٹھی فروٹ کھا رہی تھی۔ عثمان کو لگا وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے مگر ابھی تو صرف شروعات تھی۔ شادی کی رات گزری تو اگلے دن سے ہی تماشے شروع ہو گئے۔ مریم خاصی منہ پھٹ تھی اور اسے کسی کام میں دوسرے کی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ یہی حال روبینہ کا بھی تھا، اسے بھی اپنی مرضی چلانے کی عادت تھی۔ ان سب کے درمیان میں بیچارہ عثمان پس کر رہ جاتا۔ گھر میں کیا پکنا ہے، کیسے پردے لگائے جائیں گے، کون سی کام والی رکھی جائے گی، اس تک میں دونوں کے مابین تکرار رہنے لگی۔ عثمان کی تنخواہ کون اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور کون گھر کا بجٹ چلائے گا، اس بات پر آئے روز ان دونوں کے جھگڑے ہوتے۔ ایک روز وہ گھر آیا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے کیونکہ صحن کے عین بیچوں بیچ روبینہ اور اس کی بیوی مریم آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ ایک دوسرے کو ننگی گالیاں نکالتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہی تھیں۔ روبینہ نے مریم کے بالوں کو پکڑ رکھا تھا اور مریم کے ہاتھ میں روبینہ کی چٹیا تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دوسرے کو ٹھڈوں سے بھی مار رہی تھیں۔ عثمان کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو بڑی مشکل سے الگ الگ کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑائی کر رہی ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ عثمان نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ روبینہ رونے لگی اور کہنے لگی، عثمان تیری بیوی بڑی ہی بدزبان ہے۔ آج میں نے کہا تھا کہ مجھے آلو گوشت کھانا ہے مگر اس نے جان بوجھ کر دال پکا لی ہے۔ اسے میری خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اگر میں اسے کچھ کہوں تو یہ آگے سے بدتمیزی کرتی ہے، گز بھر کی لمبی زبان ہے اس کی۔ روبینہ کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ اچانک مریم اس کی بات کاٹ کر چمک کر بولی، ارے بس کر دیجیے اماں جان، ڈرامے مت کریں، اتنے جھوٹ تو کوئی کافر بھی نہیں بولتا جتنے آپ بولتی ہیں۔ میں مجبور ہو گئی تھی آپ کو سبق سکھانے کے لیے۔ جو کچھ آپ نے کل میرے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے پسند کے کھانے پکاؤں گی؟ کل میرے گھر والے آئے اور آپ لوگوں نے انہیں چائے پر ہی ٹرخا دیا۔ وہ تو میں گھر نہیں تھی، جیسے ہی میں گھر واپس آئی تو اماں نے فون کر کے مجھے بتایا۔ آخر آپ ایسا کر بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ میرے والدین ہیں۔ مریم ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی کسی عورت سے مخاطب ہے۔ عثمان کو انتہائی برا لگا۔ روبینہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی اور مریم جیسی بھی تھی اس کی بیوی تھی۔ عثمان کے سنبھالتے سنبھالتے وہ دونوں ایک دفعہ پھر آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور پھر سے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے بھی باز نہیں آ رہی تھیں۔ عثمان نے تنگ آ کر پھر سے دونوں کو الگ کیا اور مریم کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ روبینہ منہ بسور کر وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ عثمان نے اپنا سر پکڑ لیا، اسے پتا تھا اب کمرے میں جائے گا تو مریم کے رونے دھونے شروع ہو جائیں گے، ماں کے پاس آ کر بیٹھے گا تو وہ الزام تراشیاں کرے گی اور ایسا ہی ہوا۔ جتنی دیر وہ باہر بیٹھا رہا روبینہ اسے مریم کی برائیاں گنواتی رہی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی رہی کہ وہ پچھتا رہی ہے کہ اس نے مریم کی شادی عثمان سے کیوں کی۔ مریم ایک بے حد جاہل لڑکی ہے، اسے گھر کا کوئی کام کاج نہیں آتا اور وہ بہت زبان دراز ہے۔ عثمان خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ کیا جواب دیتا کہ مریم تو خود وہ پسند کر کے گھر لائی تھیں،
اب نبھا کرنا تو اس کی مجبوری تھی۔ وہ صلح جو قسم کا انسان تھا، اس نے روبینہ کو تسلی دی کہ وہ مریم کو منا لے گا اور وہ اسے آ کر معافی مانگ لے گی۔ روبینہ خوش ہو گئی، مگر عثمان جو ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مریم حلق کے بل اس پر چلائی، اپنی ماں کو کیوں کہا کہ میں اس سے معافی مانگوں گی؟ تمہاری ماں اس لائق نہیں ہے اور نہ ہی تم سب لوگ اس لائق ہو۔ اگر کسی نے مجھے دوبارہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو پھر ڈنڈا لے کر اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ حلق کے بل چلاتے ہوئے مریم بالکل ہی آپے سے باہر لگ رہی تھی۔ وہ پورا گھنٹہ جاہلوں کی طرح چلاتی رہی اور وہ سر پکڑ کر رہ جاتا۔ اسے پتا تھا مریم ماں بننے والی ہے اور ایسی صورت میں وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک روز شام کے وقت عثمان دفتر سے گھر آیا تو موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا۔ بے اختیار اس نے مریم کو آواز لگائی کہ مریم اچھی سی چائے بناؤ، اوپر چھت پر جا کر پیتے ہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی نظر روبینہ پر پڑی، جو ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی عجیب سی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، یوں جیسے اس نے ماں کا نام نہ لے کر کوئی زیادتی کی ہو۔ عثمان گڑبڑا گیا۔ اس نے روبینہ سے کہا کہ امی جلدی کریں، آپ بھی تیار ہو جائیں، چائے بنتے ہی ہم سب اوپر جائیں گے، آج بہت اچھا موسم ہو رہا ہے۔ روبینہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے بن گئی تو تینوں چائے لے کر اوپر چھت پر چلے گئے۔ عثمان کا گھر ابھی زیر تعمیر تھا، چھت کی چاروں جانب کی باؤنڈری نہیں بنائی گئی تھی۔ عثمان نے اوپر کرسیاں رکھیں اور بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا۔ مریم نے وہاں چائے رکھ دی۔ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے چائے پینے لگے۔ چائے پینے کے دوران ہی نہ جانے کیا ہوا، روبینہ اور مریم کے درمیان کسی بات پر تکرار شروع ہو گئی۔ چپ ہونے کو دونوں ہی تیار نہ تھے۔ عثمان نے بڑی کوشش کی کہ ان دونوں کو چپ کروا سکے، مگر بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی۔ روبینہ مریم کے گھر والوں پر حملے کر رہی تھی اور اسے غلط تربیت کا شکار ایک غلطی قرار دے رہی تھی، جبکہ مریم اسے پاگل اور نفسیاتی کہہ کر بلا رہی تھی۔ عثمان کا خون کھولنے لگا۔ وہ اس طرح کی جاہلانہ باتوں سے سخت تنگ آ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اچانک مریم بولی، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ عثمان جیسے نیک انسان کی ماں آپ کس طرح ہو سکتی ہیں۔ شاید آپ کو اللہ نے اولاد دی ہی نہیں ہوگی، آپ نے کہیں کوڑے کے ڈھیر سے یا عیدی خانے سے بچہ اٹھا کر پال لیا ہوگا۔ آپ کی تو شکل ہی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ملے۔ مریم کی آواز میں حد درجے گستاخی تھی۔ روبینہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک دم نیچے جھکی اور مستریوں کے کام کرنے والا ایک ڈنڈا اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ عثمان یا مریم کچھ سمجھ پاتے، روبینہ نے ایک زوردار ڈنڈا مریم کے سر میں دے مارا۔ ڈنڈا لگتے ہی مریم کے سر سے خون کسی فوارے کی مانند ابلنے لگا۔ ساتھ بیٹھا عثمان سناٹے میں رہ گیا۔ اس کے قدم گویا جم سے گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی مریم، جس کے سر سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، اس کی نفرت کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور اس نے روبینہ کو پکڑ لیا۔ وہ جوان تھی اور روبینہ ادھیڑ عمر کی، تھوڑی کمزور بھی ہو رہی تھی۔ مریم نے پوری قوت سے بکھلائی ہوئی روبینہ کو چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ چھت کی منڈیر تو تھی ہی نہیں، معمولی سی کوشش سے ہی روبینہ اپنی ہی جھونک میں چھت سے نیچے جا گری۔ عثمان جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، یکدم بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جیسے ہوش آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے ماں کے پاس پہنچا، جو اوندھے منہ گری تھی۔ دیکھتے ہی پتا چل رہا تھا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ عثمان نے بکھلاہٹ میں سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں مریم اپنے پھٹے ہوئے سر کو تھامے کھڑی تھی۔ عثمان کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں کتنی بڑی میڈیکل ایمرجنسی ہو چکی ہے۔ اس نے ایمبولینس کو فون کیا اور جلد ہی ایک ایمبولینس میں دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ہسپتال کی جانب دوڑا۔ ہسپتال والوں نے ٹریٹمنٹ تو کر دیا، مگر روبینہ کی ٹانگ پر ایک بڑا سا پلسٹر باندھ دیا تھا اور روبینہ کے سر پر بھی پٹی بندھ چکی تھی۔ اس کا حمل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خطرے میں تھا۔ 2 روز کے بعد دونوں خواتین گھر آ گئیں، مگر روبینہ اب چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ مریم کا حمل ضائع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ الگ صدمے میں تھی، مگر عثمان بالکل خاموش تھا۔ دونوں ساس اور بہو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتیں، مگر عثمان نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ ایک صبح جب مریم نیند سے جاگی تو وہ خاموشی سے کمرے سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ ماں کی خدمت کرنے کے لیے عثمان نے ایک عورت رکھ لی تھی، مگر وہ باہر صحن میں ہی چارپائی پر موجود تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر عثمان نہ جاگا۔ مریم نے بے اختیار دوبارہ جا کر کمرے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔
عثمان کپڑوں کا ایک بیگ تیار کر رہا تھا۔ مریم کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے روبینہ کو آواز دی، امی دیکھیے عثمان کہاں جا رہے ہیں؟ مگر عثمان انسنی کر کے پیکنگ کرتا رہا۔ کافی دیر بعد پوچھنے کے اس نے گویا پھٹ پڑنے کے انداز میں جواب دیا کہ وہ ان دونوں کی جاہلانہ حرکت اور باتوں سے تنگ آ چکا ہے اور یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مریم ساکت سی رہ گئی اور روبینہ کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ عثمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مریم کا شوہر تھا۔ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر عثمان کی، جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اگلے ہی پل مریم نے لپک کر عثمان کا بازو تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے عثمان، گھر چھوڑ کر مت جائیں، میں آئندہ کبھی آپ کی امی کے ساتھ بدزبانی نہیں کروں گی۔ عثمان نے پلٹ کر مریم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر روبینہ کو جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی مگر وہیں سے ہاتھ جوڑ کر عثمان سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی جاہل پنے کا مظاہرہ نہیں کروں گی اور تمہاری بیوی کو کھلے دل سے قبول کروں گی۔ عثمان کو دونوں کی باتوں کا یقین تو نہ آ رہا تھا مگر بات ماننے کی سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اس نے کھلے دل سے دونوں کو معاف کر دیا اور واقعی دونوں نے ہی ثابت کر دیا کہ انہوں نے عثمان کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔